میری بیوی کو کیا پسند ہے، میری گرل فرینڈ کو کیا پسند ہے، سماج کو کیا پسند ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی پاگل ہے، پاگل۔ آج دیکھیے شادی بیاہ میں، دیکھیے کتنوں بھی تقریریں آپ کر کے جائیے، اسلام پردے کے بارے میں کتنی بھی باتیں بولے کہ نہیں، بے حجاب ہو کر کے جانا، بے پردہ ہو کر کے جانا، خوشبو لگا کر کے جانا اور چوڑیاں وغیرہ پہن کر کے جانا اسلام میں حرام ہے۔ میرے بھائیو، اسلام میں یہ سب غلط ہے، لیکن دنیا کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک دو دو گھنٹے کی میک اپ اور نہ جانے کیسے کیسے وہ اپنے جسم کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر کیسے کیسے پرفیوم اور کس طریقے سے اسٹائل سے اپنے بالوں کو سنوارنا اور بے حجاب ہو کر کے شادی بیاہ میں جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو اپنا دیوانہ کرنے کے لیے جاتی ہو۔ غور کرو میرے بھائیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اے مومنہ عورتیں سن لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت سے گھر کے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہو تو حیا کے ساتھ نکلو، شرم و حیا کا لباس پہن لیا کرو۔ لیکن ایسا ہوگا؟ ابھی ہم جب گزر رہے تھے آپ کی کہ ادھر بغل میں کہیں شادی ہو رہی تھی، نظر پڑی، اللہ کی قسم یقین نہیں ہوا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ اللہ کی قسم دل میں کبھی یقین ہی نہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ میں نے سوچا کسی غیر مسلم کی شادی ہوگی، ایسی بے حیائی، ارے غیر مسلموں کی یہاں بھی اتنی بے حیائی نہ ہوگی۔ فلم دنیا کی لڑکیاں بھی اس طریقے سے کپڑے نہ پہنے ہوں گے۔ ابھی تم نے رمضان گزارا، ابھی تم نے قرآن پڑھا، ابھی تم نے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنا، ابھی رمضان گزرا ہی نہیں، لیکن میرے بھائیوں چند دنوں کے اندر تمہارے اندر اتنی تبدیلی، اتنی چینجنگ کیسی آ گئی؟ لڑکیاں اپنے بالوں کو ایسے دکھا رہی ہے، سینے پہ دوپٹہ نہیں ہے، بالکل بے پردہ ہو کر کے لڑکیاں باقاعدہ فوٹو اور تصویریں کھنچوا رہی ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے؟ اندازہ لگاؤ، عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے نام پر شرارت ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ شادی نکاح یہ عبادت ہے، النکاح من سنتی، بہت اچھی بات ہے نکاح کرنا، لیکن میرے بھائیوں شادی بیاہ میں بے حیائی، شادی بیاہ میں پٹاخے، شادی بیاہ میں ڈی جے، شادی بیاہ میں لڑکی اور لڑکیوں کا ملنا اور اختلاط ہونا، میرے بھائیوں یہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج عبادت کے نام پر مذاق بنا لیا ہے اور عبادت کے نام پر بہت زیادہ شرارتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جب میں جلسے میں آ رہا تھا بائک سے کسی ہمارے صاحب کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی میں آپس میں ہو گیا، آگ اور پیٹرول آپس میں ملا تو ظاہر سی بات آگ تو لگنا ہی تھا، راستے میں مار پیٹ ہونے لگی۔ ہم نے کہا بھائی ہم کو جانے تو راستے میں خطاب بھی کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب میں نے پتا کہ ایسا معاملہ کیوں آیا تو کسی نے بتایا کہ لڑکی کا معاملہ ہے مولانا، چھیڑخانی ہوئی ہے۔ غور کیجیے آپ، ابھی رمضان گزرا، رمضان میں آدمی اللہ سے ڈر رہا تھا، بھوکے پیاسے دن بھر رہتا تھا، حلق کے نیچے کھانا نہیں کرتا تھا، پانی نہیں کرتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا۔ یہی تو عبادت ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا تھا اور حلق کے نیچے پانی نہیں کر رہا ہے، گھر میں پانی ہے پی نہیں رہا ہے، کھانا ہے کھا نہیں رہا ہے، بیوی ہے ملاقات نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ گاؤں والا جانے یا نہ جانے، سماج والا دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار عالم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے حلق کے نیچے پانی کر لیا ہے، میں نے کھانا اندر کر لیا ہے، میرا روزہ برباد ہو جائے گا۔ یہی تعلیم تو اسلام نے دیا ہے کہ اے لوگوں جب رمضان کے مہینے میں تم حلال چیزیں جب تم اندر نہیں کر سکتے ہو، حلال چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو اے مسلمانوں رمضان کے بعد تم حرام کام کیسے کرنے لگے ہو؟ لڑکیوں کو چھیڑخانی کیسے کرتے ہو؟ وہ بھی تو کسی کی ماں اور کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے، تمہارے اندر یہ کیسے
یہ کیسے تمہارے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے اور تم اتنے بڑے درندگی کا شکار کیسے بن جاتے ہو؟ ایسے شیطان کا روپ دھارن کیسے کر لیتے ہو؟ کسی کی بہن بیٹی کو تم چھیڑ رہے ہو۔ غور کرو، اگر تمہاری بہن بیٹی کو کوئی چھیڑے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ جلسہ سننے تم آئے ہو، جلسہ سننے ہماری بہنیں بھی آئی ہیں، لیکن جلسوں کا احترام تو ہونا چاہیے۔ جلسوں میں آنا، تقریریں سننا، چندہ دینا اور اس کے اوپر عمل کرنا عبادت ہے، لیکن کوئی آدمی جلسے میں آنے کے بعد لڑکیوں سے سیٹنگ کرنے لگے تو عبادت ہوگی؟ اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ غور کریے میرے بھائیوں، یہ تو سب سے بڑی شرارت ہوگی۔ ہاں، کچھ غلطیاں ہماری بہنوں کی بھی ہیں۔ اب جلسوں میں بھی آئے گی تو ایک دم میک اپ کر کے اور ایسا لگے گا بالکل ایک دم فلمی دنیا کی ہیروئن بنتا کہ آئے گی۔ ارے آپ دین کی باتیں سننے آ رہی ہو، آرام سے پردے میں آ کر کے بیٹھ کے سنو، لیکن اسی جگہ جائے گی جہاں مردوں کا بول بالا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسی جگہ جانے کی؟ لیکن جب اپنوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، کوئی غیر لڑکا چھڑنے لگتا ہے تو پھر مارا پیٹی چالو۔ کتنے جلسوں کا ماحول میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ مولانا ایسے معاملات ہوئے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پہ کانڈ ہوا، ایسا کام ہوا ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے نام پر شرارتیں ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں، اگر تمہیں عبادت ہی کرنا ہے تو نکاح کر لو۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے گھر میں جا کر کے رشتہ بھیجو۔ ہاں، نکاح کا پیغام تو کون منع کرتا ہے؟ اور آؤ ڈنکے کے چوٹ پر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، بشن پور کا یہ علاقہ ہے، جھارکھنڈ کا علاقہ ہے، صاحب گنج کا علاقہ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تیری اندر طاقت ہے تم شادی کرو، 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن چھیڑکانی مت کرو، لڑکیوں کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ 1 سے نکاح کر لو، اس کی ساری نوٹنکیاں ختم ہو جائے گی کہ کتنا اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اسلام اسی وجہ سے کہتا ہے کہ جلدی سے یہ کام کرو، اس کو تو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہی بھی عبادت ہے۔ بیوی کے ساتھ رہنا، باتیں کرنا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بیوی سے پیار کرنا، بیوی سے اچھے سے باتیں کرنا، بیوی کا حق نبھانا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کیا کرو، اس کو تو اسلام نے عبادت بتایا ہے۔ اسلام کیا، اس عبادت کو جلدی سے کر لیا کرو۔ 25-30 سال کا نوجوان لڑکا ہو چکا، شادی نہیں کر رہا ہے، باپ کہتا مولانا ابھی تو بچہ ہے۔ میں نے کہیں کہا تھا بچہ نہیں ہے، شادی کر دو تو بچے کا باپ بن جائے گا۔ 25 سال کا لڑکا کو بولے گا یہ بچہ ہے، بھی شادی کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، نکاح کو آسان کرو۔ سماج کے اندر زناکاریاں مشکل، زناکاریاں آسان ہوتی جا رہی ہے اور شادیاں مشکل ہو رہی ہے، اس وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عبادت کرے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرے۔ کم سے کم 5 وقت تو نماز پڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کرتے رہو، ہر وقت مسجد میں پڑھے رہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ جمعے کی نماز ادا کر لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعے کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم رزق حلال کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو، یہ اسلام نہیں بولتا ہے۔ اسلام یہ بولتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو رزق کے تلاش میں نکل جایا کرو، نماز ادا کرو تو پھر حلال روزی کے تلاش میں نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے سر پر بوجھ بیوی اور بچوں کی کفالت کا۔ اپنے بیوی اور بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو بھی تو اسلام نے حلال بتایا ہے۔ تو عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، اور ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ العبادت لکل، العبادت اسم جامع، فرمایا ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، چاہے وہ باطنی اعمال ہو، ظاہری اعمال ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہو۔
تو اللہ خوش کیسے ہوگا؟ اب آپ کو اور ہمیں اور آپ کو دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا. عبادت کیسی؟ ایک تو دیکھا عبادت کس کی؟ اللہ کی. اور عبادت کس کی کیسی؟ جناب محمد رسول اللہ جیسی. نماز پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے تم نے جناب محمد رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے من کے مطابق نماز مت پڑھو، کوے کی چونچوں کی طرح چونچے مار کر کے مت جاؤ. مسجد گئے، ٹرتا جلدی جلدی نماز پڑھی اور جلدی سے بھاگ نکلے، اس نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا. ایک صحابی رسول امام کائنات کے پاس آئے یا مسجد نبوی میں آئے اور نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کی بات نکلنے لگے. آپ نے فرمایا سنو، سلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کیونکہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اس نے رکوع بھی کیا تھا، اس نے قیام بھی کیا تھا، اس نے سجدہ بھی کیا تھا، اس نے یہ سارے کام کیے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. عبادت ہے، نماز ہے، لیکن نماز جیسی ہونی چاہیے. اگر ویسی نماز نہیں تو پھر نماز ہی نہیں ہے. سن لیجیے آپ، کتنے لوگ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، مولانا جمعے کی نماز پڑھ کر کیا گیا. اس سے پوچھو کہ تم نے نماز کیسے پڑھی، قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، کون سی دعائیں پڑھی، دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعائیں پڑھی، کچھ نہیں معلوم. بس امام کی ہم نے اقتدا کر لی اور ہم نے نماز پڑھ لی. نہیں، آپ کو نماز ویسی پڑھنی پڑے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شوبازی ہے. لوگ ہمیں نمازی کہیں گے گاؤں میں، لوگ ہمیں بڑے دیندار کہیں گے گاؤں میں. اس وجہ سے جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو نمازیں پڑھتا ہے اور جب اکیلے میں ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کر لیتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اگر وہ دکھاوے کے نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز دکھاوا یہ شرک ہے. فمن، فرمایا اگر کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، اور اگر کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، کس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی وجہ سے وہ پیاری حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک آدمی قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا. اس میں سے ایک آدمی ہوگا جو مجاہد ہوگا، جہاد کر کے آیا ہوگا اور دنیا میں اس کا بڑا نام ہوا ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ جواب میں کہے گا اللہ میں تیرے راہ میں جہاد کر کے آیا ہوں، لڑا مرا اور قتل ہوا، اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لڑائی اور جہاد اس وجہ سے کیا تاکہ دنیا والے تمہیں شہید کہیں، دنیا والے تمہیں مجاہد کہیں، دنیا میں تیرا نام ہو، دنیا میں تیرے ڈنک کا بجے اور تیری عزت لوگوں کی زبان پہ تیرا نام آ جائے. آئے بندی تیرا نام دنیا میں بڑا ہو گیا، چرچا ہو گیا تو دنیا میں شہید کہلایا کیونکہ تیری نیت میں یہی تھا. اس وجہ سے تمہیں یہاں پہ کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. فرشتے سے کہے گا آئی فرشتے اس کو پکڑ اور جہنم کے اندر ڈال دے. دیکھ رہے منظر، ایک اللہ کے راہ میں دینے والا بھی ہوگا، ہاں، لیکن وہ دکھاوے کے طور پر کیا ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. ایک عالم ہوگا جو شہرت کے لیے علم حاصل کیا ہوگا کہ دنیا میں مجھے بڑا عالم لوگ کہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں، عبادت اللہ کے لیے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسا نہیں کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے. عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کوئی بھی عبادت آپ کرے، شادی بیاہ اللہ کے لیے، ہاں شادی بیاہ کیوں کر رہے آدمی، کیوں نکاح کرتا میرے بھائیوں؟
फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। इसको भी इबादत बताया गया। अगर कोई बंदा निकाह करता है तो इस्लाम ये कहता है कि वो निकाह नहीं कर रहा बल्कि अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहा है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है। निकाह का मकसद ज़िना से रोकना, लोगों को गलत कामों से रोकना, और वही काम अपने बीवी के साथ अगर आप करें, वही काम अपने शौहर के साथ करें तो ये इबादत में माना जाएगा। लेकिन अगर निकाह से कबल ये काम कर ले, निकाह से पहले ये काम कर ले, इसको इस्लाम ने ज़िना बताया है, इस्लाम ने इसको ज़िना कहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से इस्लाम ये कहता है अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह कर लो। और निकाह के अंदर बरकत भी रखी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करना। लेकिन अगर कोई आदमी निकाह नहीं करे बल्कि लड़की ही को भागा करके भाग जाए और जाकर के कोर्ट मैरिज कर ले, तो कोर्ट मैरिज भगा लिया और अब जाहिर सी बात है 2-4 रातें उसके साथ रहा, मुलाकातें किया, जिना किया, सब कुछ किया, भगा लिया और बाद में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। और कुछ ऐसे कठमुल्ला को भी पकड़ लिया कि मौलाना 2-4 हज़ार रुपया दे देंगे, मेरा निकाह पढ़ा दो। पढ़ा भी देता है। क्या जायज है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। ये अथॉरिटी इजाजत कहां से आपको मिल गई? लड़की का जब वली नहीं है, लड़की का जब गार्जियन नहीं है और तू उसका निकाह पढ़ा रहा है तो फनिकाह हुआ बातिल, उसका निकाह बातिल है मेरे भाइयों। यही तो वजह है कि आज लड़कियों को बताया जाए कि तुम्हें अगर निकाह करना ही है, कोई लड़की लड़का पसंद है तो फिर माँ बाप को बोलो, और माँ बाप तेरी जिंदगी के बारे में ज्यादा अच्छे से जानता है। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो उसको इस्लामिक तरीके पे उसको आगे बढ़ने की कोशिश करे, हाँ, लेकिन कोई गलत रास्ता ना अपनाए। आज देखिए भागने और भगाने वाली बातें कितनी है। कितने जलसों में लड़कियों को लेकर के भाग गया, ये आपने देखा होगा। कई जलसों का भी मामला यही है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह ही तो करना है, करो, इबादत है, लेकिन भगाना और जाकर के उसके साथ गलत काम करना और फिर कोर्ट मैरिज करना और फिर किसी मौलवी को 2-4 हज़ार रुपये दे करके निकाह पढ़वा लेना, मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ मजाक है, मजाक। ये कौन सा तरीका आपने अपनाया है? मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी फरमाते मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन दरीज़। आपने फरमाया कि अगर कोई दीनदार लड़के का रिश्ता तेरे घर में आ जाए, तेरी बहन बेटी के लिए आ जाए, तो दीनदारी देख करके अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करा दो। और अगर तुमने निकाह न कराया तो फरमाया फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन दरीज़, तो फितना बर्पा हो जाएगा। तुम दीनदारी को तरजीह दो। आज दुनिया में दीनदारी तरजीह नहीं दी जा रही है। आज तो बिल्डिंगें देखी जा रही है, आज तो दौलत वाला देखा जा रहा है, आज तो पैसे वाला देखा जा रहा है, आज तो बैंक बैलेंस वाला देखा जा रहा है, आज तो गाड़ी वाला देखा जा रहा है। लड़कियां भी उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद कर रही है और लड़के भी उन्हीं लड़कियों को ज्यादा पसंद कर रहा है जो मालदार घराने की बेटियां हैं, मालदार घराने की बहनें हैं, उन्हीं से निकाह कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई लोगों निकाह करो, लेकिन निकाह फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट करो, दीनदार लड़कों को अपनाओ, तेरा घर जन्नत वाला घर बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने दीनदारी न अपनाई और इंस्टाग्राम के चक्कर में लग करके और सोशल मीडिया में पढ़ करके अगर तुमने किसी लड़की को तुमने सेलेक्ट कर लिया, सोशल मीडिया पे देखिए ना, एक काली लड़की भी ऐसी लगेगी फला हीरोइन की बहन है, एक लड़का ऐसे दिखेगा कि सलमान खान है, और जब सामने आए तो लगेगा कब्र से उठा हुआ है। देखा आपने? ऐसी ऐसी लड़कियों की तस्वीरें
मत पूछिए, आज तो वही सब गर्दिश कर रही है, एक से एक वीडियो और एक से एक तस्वीरें, और एआई का कमाल और सोशल मीडिया का वो मेकअप करना, एक से एक ऐप आ चुका है कि एक लड़की की तस्वीरें डालो इतनी खूबसूरत दिखेगी कि मत पूछो, लड़का उसी में पागल। बस करना है तो इसी से, अब मैसेज, चैटिंग, बातें, अब लड़की सेलेक्ट कर लिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, निकाह कबूल, चलो, बिना देखे और जाकर के दोनों भाग गया। बाद में पता चला इतनी काली और लड़का इतना काला, और ऐसा इसके पास कुछ है नहीं। मेरे भाइयों, इस सोशल मीडिया के फितने से अपने आप को बचाओ, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, निकाह इबादत है, लेकिन निकाह के नाम पर जो ये सारे काम हो रहे, ये सब के सब हराम है और इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। इस वजह से इबादत कैसी इबादत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे। आपने निकाह का पैगाम दिया मेरे भाइयों, आपने निकाह का पैगाम दिया, और आपने निकाह का पैगाम आपको भी मिला। आपने अपनी बेटी का निकाह का पैगाम दिया, हजरत अली को दिलवाया कि हजरत अली से कहो कि फातिमा का निकाह मोहम्मद तुमसे करना चाहता है। अगर आपको कोई दीनदार लड़का पसंद ना जाए तो अपनी बहन बेटी का निकाह का पैगाम दे सकते हो, इस्लाम इससे मना नहीं करता है। गौर करो मेरे भाइयों, तो इबादत कैसी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी, और निकाह करो तो सिंपल तरीके से इन बारातियों को लेकर के उन गरीब घरानों को तुम खराब मत करो, उसको परेशान मत करो। अपने घर में तो कुएं का पानी पिएगा, नल का पानी पिएगा, और शादी ब्याह में वो कहेगा नहीं हमें चाहिए फिल्टर पानी, बिस्लरी वाला पानी, हमें चाहिए मटन, हमें चाहिए फला, हमें चाहिए फला चीजें, हमें चाहिए फला चीजें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता निकाह आसान तरीके से करो। नबी के दौर में शादी ब्याह हुआ करता था, नबी तक को भी मालूम नहीं चलता था। बाद में सहाबी के बारे में पता चला, रे तुमने निकाह कर लिया, हमें खबर ही नहीं हुई। मेरे भाइयों,